السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ میں نے جمعہ کے اندر بھی کہا تھا، لیکن وضاحت نہیں کی تھی، اب وضاحت کروں گا۔ انسان، مسلمان، پھر مسلمان، انسان پلس مسلمان پلس پھر مسلمان۔ کیوں میں نے کہا اس کو وضاحت کروں گا۔ بعد لکھوں کا انکن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودہ، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر، جو ہمارے اور آپ کے حقیقی معنوں میں امام ہے، مقتدی ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، فی امور دنیا والآخرہ، دنیاوی امور میں بھی اور آخرت کے امور میں بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد قابل عزت احترام صدر اجلاس، وہ علماء کرام، ذمہ داران نظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 کو میں نے پڑھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، امام الموحدین ہے، توحید پرستوں کے امام ہیں، اور ہم سب توحید پرست ہیں الحمدللہ۔ ان کی ایک فریاد، ایک دعا ہے، اللہ کو وہ دعا کتنے پسند آئی ہوگی۔ انہیں یہ دعا مانگی تھی 4500 سال پہلے، لیکن آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک رہیں گے ہم اور آپ، نکل جائیں گے، لیکن دعا تو برقرار رہے گی قرآن کے اندر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میرے رب اس بستی کو، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ آپ ناگپور والے ناگپور کے لیے، ہم گلبرگہ والے گلبرگہ کے لیے، جس بستی میں ہم آپ رہتے ہیں اس بستی کی سیفٹی، ایکتا، اکھنڈتا کے لیے ہم اور آپ کو دعا کرنا چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ بھائی اگر
اگر پیسفل ماحول رہے گا عبادتیں صحیح ہوگی، عبادتوں میں مزہ آئے گا، آدمی اچھے اچھے کام کرے گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے کیا کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے بچا۔ سیدھا سادہ ترجمہ۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان مسلمان پھر مسلمان۔ قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، ان میں ایک سورت کا نام سورۃ الانسان ہے۔ انسان نام کی بھی کوئی سورت ہے؟ سورہ دہر ہے، ماشاء اللہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ 114 سورتوں میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہی سورۃ الانسان ہے، جس کو ہم اور آپ ہندی مسلمان سورۃ الدہر کے نام سے جانتے ہیں۔ عرب کے نسخوں میں باضابطہ سورۃ الانسان دکھے گا۔ پہلی آیت میں اللہ نے چیلنج کیا، انسان کو اوقات بتا دیے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا، کیا انسان اپنا ماضی بھول گیا، کیا انسان کو اپنے اوقات یاد نہیں رہے؟ کبھی بولتا نا یار تیرے اوقات کیا تھے، ہے نا؟ اللہ یاد دلا رہا ہے انسان تمہارے اوقات کیا تھے۔ هل أتى على الإنسان، کیا انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا، لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ نہیں، ایک گندے پانی کا نطفہ تھا، کپڑوں پہ لگتا تو غسل دھلنا واجب، جسم پہ لگتا غسل واجب، لیکن اللہ نے کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، کسی کو بلڈر، کسی کو ڈیولپر، کسی کو منتری، کسی کو ودایت، اللہ نے اپنی شان سے ہر انسان کے اندر الگ الگ خوبیاں دی جینے کا مقصد۔ کیا صرف انسان بن کے جینا کوئی جینا ہے؟ جیسے آج دیکھ رہے ہیں ہیپی نیو ایئر، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی فلاں ہے۔ کیا زندگی کا نام ہی زندگی ہے؟ یا یہ زندگی اللہ نے اسی لیے دی ہے اس زندگی کے لیے، اس آخرت کے لیے کچھ کوشش کریں، ہے نا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کا جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ کھاؤ کھلو بتی بجھاؤ، اس لیے بھیجا آئے ہیں تو اب انجوائے کرنا، انٹرنیٹ کرنا، ارے آئے ہیں تو بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا، یہی مقصد ہے زندگی؟ اسی کو زندگی کہتے ہیں؟ نہیں بابا، زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کرو گے وہی پاؤ گے۔ نہیں، اسی کو اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اسی موت کے بہانے تمہارے کرتوت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ موت کیا ہے؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، پورا پورا بدلہ دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا دیا گیا، ادخل الجنہ، جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، پس تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کیا ہے دنیا کی زندگی؟ دھوکے کا ساز و سامان۔ دنیا بنانے والا رب خود کہہ رہا ہے کہ دنیا ڈی سیٹ ہے، اصل سیٹ نہیں ہے نا؟ دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ نہیں، ارمانوں سے بلڈنگیں بناتے ہیں، بہت کچھ پراپرٹی بناتے ہیں، بچوں کی فکر کرتے ہیں سب،
لیکن ایک دن ایسے آتا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ نہیں، کیا لائے تھے بابا، کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ لائے تھے، کچھ لے کے جائیں گے؟ ہے نا؟ اسی لیے کہتے ہیں جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، گورے غریباں قبرستان، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیرے دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں گئی تیری شان حکومت۔ آپ بالکل ایک سینٹرل پوائنٹ میں رہتے نا، ادھر سے 400-500 کلومیٹر نوابوں کی بستی حیدرآباد، ہاں ادھر سے 400-500 کلومیٹر گوالیار کے نواب، ادھر جوناگڑھ کے نواب، ادھر فلاں، نہیں سب اطراف میں ایک وقت ان کی راجکارنی تھی، طوطی بولتی تھی، سب کچھ تھا۔ کہاں ہے آج؟ ہاں کہاں ہے؟ کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، یہ تکیے گہوارا یہ بستر نہ رہے گا، دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، چاہے تو بدی موڑ لے یا نیکی کما لے، آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے، کروڑوں کی سمپتی کیوں نہ بنا لے، ہاں بڑے بڑے فلائٹوں کے کیوں نہ مکین بن جائے، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقت اجل آ جاتا ہے ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملتی۔ کیا دے گی میری اور آپ کی اولاد؟ 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا، اس سے زیادہ سلمان، ہاں اس سے زیادہ سلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ میرا آپ کا موبائل چھین لیا جائے گا، میرے اور آپ کے گلاس اتار لیے جائیں گے، میرے اور آپ کی واچ اتار لی جائے گی، موبائل چھین لیا جائے گا، سارے جو میں اپنے آپ کو جیسے انداز میں چھین، سب کچھ، بس 2 آنسو بہاتے ہوئے یہی کہیں گے کہ ہاں اگر اللہ نے اسلام کی دولت دیا ہے تو پھر ماشاءاللہ۔ اسی لیے اللہ نے انسان، ورنہ انسانیت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ دن دولت، کار بنگلے، ناز و نعم، چھوٹے سے پور سے لے کر اعلیٰ منصب تک کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو رب کو مانتے نہیں، کفر میں شرک میں مبتلا ہے نا۔ کیا کسی کا مادی اعتبار سے ترقی کرنا کمال کی نشانی ہے؟ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نافرمانوں کی چلت پھرت، دھن دولت آپ کو دھوکے میں نہ رکھنے پائے، متاع قلیل، یہ بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانے والے ہیں، ثم مأواہ جہنم، پھر یہ جہنم کے حوالے کیے جانے والے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسانیت کی بھیڑ سے نکال کر ہمیں انسانیت کے ساتھ ساتھ اسلام دیا، نہیں اللہ کا شکر۔ محبوب دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا محبوب دین دین اسلام ہے۔ لیکن مسلمان کس انداز میں جی رہے ہیں، کس قسم پرسم جی رہے ہیں، میں نے تو جمعہ میں بھی بتا دیا۔ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر، اس لیے کہ کوانٹیٹی میں ہے اور کوالٹی آف اسلام نہیں ہے، اور رب کو کوانٹیٹی کی نہیں کوالٹی آف اسلام۔ قرآن پڑھیے، ابراہیم اکیلے تھے، نمرود کی، ابراہیم نے اکیلے تھے، نمرود کی پوری طاقت تھی، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ ابراہیم کی، حالانکہ آگ میں پھینکے گئے۔ اللہ نے کہا یا نارو کونی بردا، اے آگ خبردار تو ٹھنڈی ہو جا۔ اکیلے ابراہیم کی حفاظت نہیں ہوئی، نمرود اور اس کی پوری طاقت خاک میں نہیں ملی۔ آج بھی ابراہیم وجے ہے نا، وجے ہے، ہاں
آج بھی ابراہیم 4,500 سال گزر گئے، آج بھی ابراہیم 200 کروڑ مسلمانوں کی دھڑکن ہے۔ ابھی گیا نا آج ایک قافلہ یہاں سے ہمارے امام صاحب کے رشتہ داروں میں سے، کتنے کروڑوں فرزندان توحید ہوں گے جو ابراہیم کی ادا پر مر مٹ رہیں گے، لیکن نمرود اس کی بادشاہ اس کا غرور ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے نا، ساری فرعونی طاقت تھی، جس موسیٰ کی یاد میں 100 بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون نے قتل کر دیا۔ اتنا بڑا کلر، یذبحون یقتلون، دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا قصاب تھا یہ فرعون۔ ہزاروں بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو اس نے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں فرمائی؟ کہاں گھر؟ اماں کے گھر میں، بابا کے گھر میں، ہاں کہاں بھی ان کی پرورش؟ فرعون کے دربار میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ، کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کے ماں کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، اے موسیٰ کی اماں، موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں، موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے صندوق بنا لینا، پیدا ہوتے ہی ننھے منھے دودھ پیتے معصوم بچے کو صندوق میں رکھ دینا، اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دینا۔ کون ڈائریکشن دے رہے ہیں؟ اللہ۔ کس کو دے رہے ہیں؟ موسیٰ کی ماں کو، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ کیسے وقت میں؟ جبکہ قتل کا بازار گرم ہو چکا ہے، فرعونی پارلیمنٹ سے قانون پاس ہو گیا ہے کہ جتنے بنی اسرائیل کے اندر عورتیں پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، نظر رکھو مرد بچہ پیدا ہو جائے، پیدا ہوتے ہی بچے کو مار ڈالو۔ ایسے حالات میں اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کے ماں کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، اے موسیٰ کی اماں صندوق بنا لینا، صندوق کے اندر ننھے منھے دودھ پیتے بچے کو رکھ دینا، اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دینا، لیکن یاد رکھنا یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، یہ صندوق کسی اور کے ہاتھ نہیں لگے گا، اس صندوق کو اٹھانے والا وہ میرا دشمن ہوگا اور اس معصوم بچے کا دشمن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیسی ماں تھی، آج ہماری عورتوں کو بھی ایسی ہمت ہونی چاہیے، اللہ کے حکم پر دودھ پیتے ننھے منھے بچے کو پیدا ہونے کے چند منٹوں کے بعد، گھنٹوں کے بعد رکھ دیتی دریا کے حوالے۔ اللہ کا حکم تھا بس۔ فرعون کے ہاتھ جب بیٹی لگی نیت بدل گئی، ہاں یہ بنی اسرائیل کا ہوگا، کوئی یہی موسیٰ ہوگا، قتل کر دے۔ ادھر سے بی بی آسیہ جو اس کی گھر والی تھی، اس وقت تک اولاد سے محروم تھی۔ اللہ کا کرشمہ دیکھیے۔ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اجی آپ نیت کیوں خراب کر لے رہے، کیوں آپ اس معصوم بچے کی جان لینا چاہتے ہیں؟ میں آج تک اولاد سے محروم ہوں، میں عورت ہوں، میں آپ کی گھر والی ہوں، اسی بچے کو پال پوس کر میں بڑا کر لوں گی، اپنا بیٹا مان کر چلوں گی، یا اپنی خدمت کے لیے۔ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار میں کروائی، بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ میں ہوئی،
موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے بڑھے، ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ میں ہوئی، اصحاب کہف کم سے کم 9 سارے یعنی 309 سال تک اللہ نے غار میں سلا کر حفاظت کیا. وہ اللہ ہمارا نہیں؟ ہاں سوچو. نوح علیہ نے یونس علیہ السلام کہاں پرورش ہوئی؟ ہاں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی والے یونس کو یاد کرو. وَظَنُّونِ مچھلی والے یونس اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جب غصے کی حالت میں قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ سوچ رہے تھے کہ ہم ان پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ تاریکیوں میں پکارا، تاریکیوں میں پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی، رات کا اندھیرا. یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی میں ہے، رات کی تاریکی ہے، کوئی ان کا فریاد سننے والا نہیں. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ تاریکیوں میں پکارا، اللہ الہ الا انت اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. ہم مچھلی کے پیٹ میں، رات کی تاریکی میں، سمندر کی گہرائی میں رہنے والے یونس کی فریاد اللہ سنے گا، اور مومن پورا کی مسجد میں بیٹھنے والے مصلی کا اللہ فریاد نہیں سنے گا؟ سوچو بابا. میں کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمارے اندر ہمت اور انابت اللہ، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے قربت بڑھاؤ. حالات کیا کچھ ہے پرواہ مت کرو. اللہ اللہ اللہ. ہاں اس رب کو اگر ناراض کرو گے نہ دنیا میں سکون سے جئیں گے نہ آخرت میں. اسی لیے اللہ کا شکر ہے اللہ نے مسلمان بنایا، پھر مسلمان یعنی کتاب و سنت والا بنایا، قرآن حدیث والا بنایا، نہیں توحید والا بنایا، شرک سے بچایا، سنت والا بنایا، بدعات سے بچایا. ہم چوچوں کا مربع نہیں ہے، ہم وہ مسلمان نہیں ہے سیکتا سرکار یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا نہیں. کیا امام صاحب صحیح ہے؟ الحمدللہ. بھلے ہماری مسجدیں 8 ہیں، بھلے ہم لوگ افراد 8 رہے ہے نا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ میرے شکر گزار بندے بھی تو تھوڑے ہی رہیں گے. ہاں ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو قرآن مجید پارہ نمبر 9 سورہ انعام آیت نمبر 179 179 نمبر کی آیت. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ تحقیق کہ ہم نے جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو تیار کر رکھا ہے، کچھ جنوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے، کچھ جنوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے. کون ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا دل ہے سمجھنے سے قاصر، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھ دیکھنے سے قاصر، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور کان ہے سننے سے قاصر. دل ہے حق اور بات. ابھی بولے نا شیخ صاحب حافظ صاحب بول رہے تھے مقصد زندگی سے ناشنا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں پٹاخے اڑائے، کتنے مسلمان بتیاں جلائے، کتنے مسلمان ہیپی برتھڈے ٹو یو، ہیپی نیو ایئر. ارے زندگی کا قیمتی سال ہماری زندگی سے ختم ہو گیا، ہم موت کے قریب ہو گئے، کیسے ہم خوشی منائیں گے؟ افسوس کی بات ہے.
لیکن دیکھا دیکھی چلہ پھوکی کئی مسلمان بنا لیے. افسوس. یعنی اللہ کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھنے سے قاصر، آنکھ ہے دیکھنے سے قاصر، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے سننے سے قاصر. اللہ کیا بولے؟ جو اپنے دل کا مس یوز کرے، حق اور باطل، توحید اور شرک کے درمیان فرق نہیں، سنت اور بدعت کے درمیان فرق نہیں، اصلی اسلام نقلی اسلام کے درمیان فرق نہیں، مقصد زندگی سے ناشنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ انسانیت کی بھیڑ میں جانور. میں نہیں بول رہا ہوں، آیت آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں. رکو نمبر 12 پارہ نمبر 9 سورہ انعام آیت نمبر 179. اولئک کالانعام، یہ انسانیت کی بھیڑ میں جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ اپنے انجام سے غافل ہیں. دنیا میں میاں مٹو بن رہے ہیں، صاحب ہم بھی آئے، ارے یا صاحب ہے نا، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے ان کو. اللہ کا شکر ہے نا کہ اللہ نے انسان مسلمان پھر توحید والا مسلمان بنایا. اللہ کا شکر ہے. آئیے میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھا. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام؟ رب اجعل، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب اس بستی کو امن والی بستی. اسی لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اللہ کے نبی نے بھی کہا اللہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، میں مدینہ کے لیے دعا کرا ہے نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن جعفر سے روایت ہے، صلی اللہ العفو والعافیہ، لوگوں اللہ سے معافی مانگتے رہنا اور عافیت چاہتے رہنا، فی الدنیا، دنیا کے لیے، والآخرہ، آخرت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آرڈر پاس نہیں کیا مجھے اور آپ کو ایسے کرنا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے، صحابہ کرام دعا، سیفٹی کی سب سے پیاری دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، والعافیہ، عافیت چاہتا ہوں. کون بول رہے؟ اللہ کے نبی. کیوں بابا کیوں؟ پوری زندگی میں نبی کی کتنی نمازیں چھوٹی بتاؤ، کتنی نمازیں چھوٹی. ہاں ہم 5 ٹائم کی نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، 5 ٹائم کی نماز قاعدے سے ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، ہے نا شیخ صاحب؟ اللہ کے نبی 7 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے، 5 وقت نمازوں کے علاوہ تہجد اور اشراق، اس کے علاوہ بھی اور نمازیں. ہم اور آپ رمضان کے روزے رکھ کر تھک جاتے ہیں. شیطان 29 یا 30 کو آزاد ہوتا ہے، مسلمان 27 کو ہی آزاد ہو جاتا ہے کہ نہیں ماحول؟ 27 کو بھی مسجدوں سے مسلح غائب، اب شاپنگ شاپنگ شاپنگ. ہاں شیطان تو 29 یا 30 کو آزاد ہوتا ہے، لیکن مسلمان 27 کو ہی آزاد ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی رمضان، 6 شوال، شوال کے 6 روزے، ایام 20 کے روزے، ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے، اللہ کے رسول صاحب پیر اور جمعرات کے روزے، اتنا روزہ رکھنے والے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی موبائل دیکھے، نہ نبی کے دور میں ایسے کوئی اتنے زیادہ بیاہ ہے. آج گھر گھر زنا عام ہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا العینان تزنیان زناہما الرائے، ہے نا. www.com میں ہمارے نوجوان کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے بڈھے تک دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی بہت جوان ہو گئے جب سے موبائل آ گئے. آزاد، انڈیپینڈنسی، لاؤبالی پن، دیکھنے میں آزاد، سننے میں آزاد، کھان پان میں آزاد، ہے نا. آپ کسی بچے کو بولو بابا کیوں، بولے میرے ڈیڈی نہیں بولتے، تم کون ہوتے ہو دیکھنے بولنے والے. گھر کی عورت، ارے میرا شوہر نہیں بولتا، یہ ساس کی کیا کاٹ لگی ہوئی ہے، یہ نند کیا مجھے تنگ کر رہی ہے، میرا شوہر نہیں بولتا ہے. عورتیں آزاد، بچے آزاد. اللہ اکبر،
جب سے موبائل آ گیا نا انڈیپینڈنسی زیادہ آ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سوچو میرے بھائی، جبکہ ہم آزاد نہیں ہیں. اللہ نے کہا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم سوچ رہے ہو دنیا میں تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو رضی حدیث کے راوی، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ. لوگو اللہ کی قسم، اللہ کے نبی قسم کھا کر بول رہے، یوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تو کافی تھا. واللہ اور اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ. لوگو اللہ کی قسم، روزانہ میں 70 سے زائد دفعے اللہ سے معافی مانگتا ہوں. کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. جو نبی 7 ٹائم کی نماز پابندی ہے، جو نبی رمضان کے علاوہ دیگر روزے رکھتے وہ نبی. اور آج ہمیں موبائل دیکھنے کو، جھوٹ بولنے کو، من مانی. کیسے مسلمان ہیں بتاؤ؟ ظہر اثر بسر گیا، ظہر اثر بسر گیا. بسر گیا مطلب بھول گیا، بسر گیا بھول گیا. اپنی نقلی زبان بولتے ہیں ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتا نہیں، عشاء میں تو نشے میں تھا اور فجر کو اٹھا نہیں. کتنے مسلمان بیچارے بولے کو اتنے بڑے بزرگ فجر کی نماز میں تھے اور نوجوان ان کے سو رہے ہیں. ٹھنڈی ان کو لگتی ہے، نوجوانوں کو لگتی ہے. علامہ اقبال نے کہا نا، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب تمہیں پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے. نہیں، اللہ سے پیار کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ نوجوان کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. یہ رات میں بہت کم سوتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یہ الصبح اٹھتے ہیں تو استغفار کرتے ہوئے اللہ تو معاف کر. اللہ سوچو، بہت کم رات میں سوتے ہیں، پوری رات تان کر اوڑھ کر. آج ہمارے نوجوان، ہاں، یہ تو مومن پورا والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ رات کے 2 بجے تک یہ جاگتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، وہ آپ کو پتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، رحمانی لوگ، اللہ والے بندے، ریئل مسلمان، حقیقی مسلمان، آدھار کارڈ کے مسلمان نہیں، پان کارڈ کے مسلمان نہیں، ریئل مسلمان جس کے اللہ نے نقشہ کھینچ دے رکھا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی شائستگی کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے، پنگا نہیں لیتے. گالی کیسے دیا، تو کیسا نعرہ لگایا، تو کیا کرا، فائٹ نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے، السلام علیکم، بابا جاؤ، بابا جاؤ، بس اللہ تم کو عقل دے دے، جاؤ. یہ ہماری شناخت، یہ ہماری آئیڈینٹی، یہ ہمارا طریقہ کا. گالی، سباب المسلم فسوق، مسلمان گالی دیتا ہے تو فاسق ہوتا ہے. وہ قتالہ کفر، مسلمان جھگڑتا ہے تو کفر کا انتخاب کرتا ہے. گالی دینے کی اجازت اسلام میں نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں. لیکن آج کیا ہے، مسلمان رفتہ ہو گئے. ہماری بھاشا میں ایک دفعہ انسپکٹر بلاری کے اندر جہاں میں امامت کرتا تھا، ایک انسپکٹر، آپ کو بات تو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا میں. ایک انسپکٹر مجھے بلا کر، 2 مسلمان
دونوں بھی سنی جماعت کے تھے، ایک بی بی ڈی ایک ٹی ٹی ایس، بھائیوں بزرگوں دوستوں اور ٹھناٹن سنتے ہے نا، دونوں بھی اپنی جماعت اہل سنت والجماعت کے ہی تھے بیچارے۔ ایک مسجد پہ دونوں کا جھگڑا تھا، انسپکٹر بلا کر کہتا ہے سائبر ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ہوتا، کنڑا میں آپ کو نہیں سمجھ آیا، کہتا ہے سائبر ಇಲ್ಲಿ بنی، صاحب ادھر آئیے، ایک بات بولتا ہوں آپ کچھ بھی مت غلط سمجھیے، بولتا سائبر ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರದು، ایک بات بولتا ہوں آپ غلط مت سمجھیے۔ میں نے کہا سر بولیے کوئی بات نہیں، صاحب آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی امام ہیں؟ بولے ہاں۔ کہاں؟ بولے فلاں مسجد کا۔ اچھا ಸಾಯಿಬರು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ತಿಂದು ಧಡ್ಡಾಗಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, कुछ भी मत समझो, ये मुसलमान गोश्त खा खा करके धड़ हो गए, पहलवान हो गए। कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर। ಸಾಯಿಬರು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ತಿಂದು ಧಡ್ಡಾಗಿ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ये लोग गोश्त खा खा को ऐसे पहलवाना बन गए, कौन भी नहीं मिला तो तावे तावे गुड्डान करल्लापा, इन्हों अपने में लड़ रहे ना। बोल रहा आज हमारे हाल यही हो गया ना। हाँ, जबकि हमारी शनाख्त कुछ और थी, तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? वो इबादुर रहमान, रहमान के बंदे यमशून अलल अर्द होना, जमीन पे चलते हैं तो शाइस्तगी के साथ। वो इज़ा क़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जाहिलों से साबिक़ा पड़ता है सलाम करके गुजर जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इनकी रातें भी गुजरती हैं हालत सजदा में तो कभी हालत क़ियाम में। रातें कैसी गुजरती हैं? ये सजदा करते हुए नजर, ये रुको नमाज में नजर आए, ये तहज्जुद गुजार। कहाँ है आज हमारा? खाने में पीने में। मुसलमान दो इसमें बदलाव है, थूकने में फूकने में। अब फूकना कम हो गया, थूकना ज्यादा हो गया। आज हमारी शराब होगी ना, थूकना फूकना, थूकना गुटखा खा खा को थूकने पड़ते हैं, फूकना सिगरेट, पहले सिगरेट पीते थे अब कम हो गया। आज हम बदलाव में थूकने में फूकने, क्या फायदा है सिवाय बर्बादी के? एनर्जी, ईमान बर्बाद, पैसा बर्बाद, ताकत बर्बाद। मेरे भाई हम मुसलमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला ज़रर वला ज़िरार, न तुमको कोई नुकसान पहुंचाए न तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ हो जाए। आज हमारा हाल क्या? रातों में इबादत करने वाले कभी थे, लेकिन आज हम रातों में खाली मोमिनपुरा के गलियां, दुकाना, इसमें शॉपिंग, इसमें आज हमारी शनाख्त हो गई। सुबह फजर तो आए, ऐसी कौम पर अल्लाह की रहमत आएगी, बुरा मत मानो। अगर हक बात कहता हूं मजा उल्फत का जाता है, अगर हक बात कहता हूं मजा उल्फत का जाता है, अगर हक बात छिपाता हूं गलीचा मुंह को आता है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने को नापसंद करते, इशा के बाद फुजूल गुफ्तगू को नापसंद करते थे। लेकिन आज 11, 12, 1, 1, 2, 2 बजे आपका ये मोमिनपुरा नहीं, हैदराबाद का ओल्ड बस्ती देखिए, बेंगलुरु का शिवाजी नगर देखिए, खुद हमारे गुलबर्गा का मोमिनपुरा मुस्लिम चौक देखिए, ऐसे बस रमजान जैसे रमजान में तरावीह छोड़कर ऐसे लगता है ये कौन से खाने पीने के लिए पैदा हो गई। पता नहीं यहाँ का माहौल कैसा है। नहीं, अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? मुसलमान नौजवान अल्लाह वाले बंदे, इनकी रातें भी गुजरती हैं तो हालत सजदा और हालत क़ियाम में। मैं बताया ना जुमा के अंदर अल्लाह के नबी साहब अभी नमाज फर्ज नहीं दी थी, नमाज तो मदीना में फर्ज हुई। अल्लाह के नबी साहब मक्की जिंदगी के अंदर रात की तारीकी में जब अहलियान मक्का सोते थे, अल्लाह के नबी उस वक्त उठ करके रात में रब की इबादत करते और अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह इस्लाम अल्लाह दो अमर इब्न शाम, अबू जहल, उमर इब्न खत्ताब, ये दोनों में से दोनों को या इनमें से एक को हिदायत दे दे। आज हमें भी दुआ करना, एनसीआर हो रहा है, सीसीआर, एनपीआर, पता नहीं क्या से कैसे भी मुसलमानों को फांसने की। और अगर हम ये नादानी या गफलत या अल्लाह के दीन से दूरी, नमाजों से दूरी, कुरान से दूरी और अपने बुजुर्गों से दूरी अगर हम रखेंगे, यकीनन मुझको और आपको गजा के जैसे हालात से बचा नहीं सकता कोई भी नहीं बचा सकता। जब रोएंगे दुआ करेंगे
یقین مانو دعائیں قبول نہیں کی. امام حرم عبدالرحمن سدیس ہر رمضان میں دعا کرتے ہیں. کیوں نہیں دعائیں قبول ہوگی بابا؟ صرف دعا سے کام چلے گی؟ دوا کے لیے تو تیار ہونا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، ضرور بضرور اچھائیوں کو پھیلاؤ، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرو، اور جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے حالت امن میں رہو گے. دعوت کا کام جب تک کرتے رہے، دعوت دین سے دور ہو گئے او لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ عِقَابَهُ، اللہ کا عذاب عام ہو جائے. تمہارے نیک پارسا ولی صفت لوگ تک دعائیں کریں گے، لم یستجاب لہم، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. افسوس ہوتا ہے آج مسلمان کس انداز سے جی رہے ہیں. خود ہمارے ملک کے اندر کیسے حالات بدل رہے ہیں، کیسے تغیرات، کیسے کیسے قوانین. صرف مسلم امہ ہی ٹارگٹ پہ ہے. کیوں ہے؟ ارے بابا اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے کرو، اپنے مسجدوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ. آج بھی مکاتب کے ذریعے اپنے بچوں کو دیندار بنا سکتے ہیں. وہ دن آنے سے پہلے آپ نے نہیں سنا کسی ملک کے اندر بعض جگہوں پر نماز کی پابندی، بعض جگہوں پر اس کی پابندی. خود ہمارے پڑوسی ملکوں میں ایسا، پڑوسی ریاستوں میں ایسے ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو دیندار، اپنے بچوں کو دین، اپنے بچوں کو نماز، گھر کے دیکھو ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ دیندار کون ہو سکتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب مجھے نمازی بنا، ومن ذریتی، میری اولاد کو نمازی بنا. ابراہیم بے نمازی تھے؟ نہیں. پھر بھی دعا کرے اللہ مجھے نمازی، میری ذریت کو نمازی. ابراہیم مسلمان تھے نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مسلمان تھے نہیں تھے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمارے رب تو ہم کو مسلمان بنا، ہماری آل اولاد کو مسلمان بنا. پر نمبر 1 رکو نمبر 16، یعنی پر نمبر 1 کا آخری رکو. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب تینوں کو جمع کر کے کہا. کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، او میرے بچوں، اللہ نے تمہیں عام لوگ نہیں بنایا، تمہیں خاص مسلمان بنایا. موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. کس سے کہہ رہے ہیں؟ بیٹے اسماعیل سے، بیٹے اسحاق سے، پوتے یعقوب سے. یہ کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے بیٹے اسماعیل، میرے بھائی یوسف کتنے خوش نصیب ہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی نے کہا میرے بھائی یوسف بہت خوش نصیب ہے. اس لیے خوش نصیب ہے یہ خود پیغمبر ہیں یوسف، ان کے باپ پیغمبر ہیں یعقوب، ان کے دادا پیغمبر ہیں اسحاق، ان کے پر دادا پیغمبر ہیں اسماعیل یعنی ابراہیم. اللہ اکبر. اور ابراہیم علیہ السلام معمولی پیغمبر نہیں، ان کی اولاد میں 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 نبیوں میں سے 1,23,000 کے قریب یا اس سے زیادہ ہی ہوں گے انبیاء تو ابراہیمی اولاد نسل سے ہیں. ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں علیہ السلام 1,23,000 سے زائد انبیاء. اللہ اکبر. اسی لیے کیا لقب ہے؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ. 1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے، لیکن ہر نبی پہ ایمان لانا ضروری ہے. آئیڈیل، نمونہ، اسوہ 2 ہی نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی
تمہارے لیے آئیڈیل ہے. اللہ خود بول رہے ہیں. دو ہی نبی نمونہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے 1,24,000 نبی انبیاء تو بھیجے، ہر نبی کو امام نہیں بنایا. اب دیکھیں دو ہی نبی امام ہیں. ابراہیم علیہ السلام انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. ہر نبی کو امام نہیں بنایا اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا اور اللہ کے رسول کو. دو ہی نبی آئیڈیا، دو ہی نبی امام. اور 1,24,000 نبیوں میں سے ہر نبی کو اللہ نے خلیل نہیں بنایا. خلیل پیٹنٹ دوست، خاص الخاص دوست، خاص الخاص دوست، ایسا دوست جس کے دل میں ایک کی محبت اور دوسرے کی گنجائش ہو. ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی اتنے جلیل قدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں. 1,33,000 تو انبیاء ان کی اولاد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کی نسل سے ہیں. لیکن اس کے باوجود دعا کیا ہو رہی ہے، بچوں کو نصیحت کیا ہو رہی ہے، میرے بچوں اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے، موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا. ایک اور آیت کے بعد ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے یا گواہ تھے، کیا تمہیں خبر بھی ہے. ام کنتم شہداء، کیا تم کو خبر ہے، کیا تم گواہ ہیں، کیا تمہیں پتا ہے. اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس آیا ہوا ہے، حضرت یعقوب سے دنیا سے رخصتی کا وقت ہے. ایک جانب موت کا فرشتہ کھڑا ہے، ایک جانب اولاد یعقوب کھڑی ہے، 11 کے 11 بچے کھڑے ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے 11 کے 11 بچوں کو کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو میری جدائی کا وقت ہے، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. جیتے جی نہیں پوچھتے، میرا اور آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، خوش ماشاءاللہ، نوٹ لا رہا نا، بیٹا کار میں ڈو آ رہا ہے نا، خوش. میرا بیٹا انجینئر ملک صاحب، ڈاکٹر ملک صاحب، الحمدللہ. بھائی آپ کے بیٹے کو اللہ ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، توحید والا ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، وہ رب کا وفادار ہے، کسی اور کا نہ ہو، وہ رب کا وفادار ہے. ابراہیم رب کے وفادار، وہ ابراہیم الذی وفا. اور دیکھو یہ حضرت یعقوب پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. بیک زبان ہو کر 11 کے 11 بچے کہتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد. ابا جان ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ ابراہیم کے معبود، آپ کے باپ اسماعیل کے معبود، آپ کے باپ اسحاق کے معبود. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، اکیلا جو معبود ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. آج کل پوچھے نیٹ میں مارکس کم لایا تو پوچھتے ہیں، بچہ ایگزام میں فیل ہوا تو پوچھتے ہیں. اب آج کل تو ذرا کیا ہے، مما ٹیل ڈیڈی آئی ایم ہارڈ ورک، مما ڈونٹ ڈسٹرب می، مما ماں بھی بڑے پیار سے. نہیں جی بچہ فائنل ایگزام ہے، نیٹ کا کل ایگزام ہے نا جی، بچے کا فائنل ایگزام ہے جی، بچہ رات میں 2 بجے تک پڑھا، چھوڑو فجر ان کو پڑھ لیتا. نہیں ماں بھی بڑے پیار سے اور بابا بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، رندے لوگ. نیک وقت باپ ہوگا، ماں ہوگی، کہے گی بیٹا اس ایگزام میں فیل ہو جائے مجھے منظور ہے، اس لیے کہ فیل ہو جائے سپلیمنٹری کا چانس ہے، ری ایگزام ہو سکتا ہے، یا بغیر ایگزام کے بھی روٹی چٹنی کھا کر کے جی سکتے ہیں.
کیسے بھی زندگی گزر سکتی ہے، اگر آخرت کے ایگزام میں فیل ہو جائے کوئی چانس ہوگا؟ چانس ہوگا؟ دیندار ماں اور باپ ہوگی تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالح، ہمارے رب ہم نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی چیخ اور پکار کو سنا، نعمل صالح، اللہ ایک چانس دے دیا، اب اچھے کام کر کے آئیں گے۔ اللہ چانس دیں گے؟ ہاں، دوبارہ آئیں گے؟ دوبارہ ہم نماز پڑھ سکیں گے؟ دوبارہ ہم صدقہ خیرات کر سکیں گے؟ نہیں بابا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو دیندار، اپنے بچوں کو نمازی۔ اب یہی یعقوب علیہ السلام ہے، معلوم ہے نا، یوسف علیہ السلام بچپن میں گود سے چھین لیے گئے تھے، موت کے کنویں میں پھینک، وہ لمبا چوڑا قصہ ہے نا۔ یہی یوسف علیہ السلام ملک مصر کے بےتاج بادشاہ بنے، بےتاج بادشاہ۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرَ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، حضرت یوسف کی قمیص لے کر کے ایک ہرکارا، ایک مندوق یوسف کی قمیص لے کر آیا، حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا۔ یوسف اور بنیامین کی محبت میں روتے روتے اندھے ہو گئے تھے، بینائی چلے گئی تھی نا۔ فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرَ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، جب خوشخبری دینے والا آیا اور یعقوب کے چہرے پر قمیص ڈال دیا، وہ یعقوب یوسف اور بنیامین کی محبت میں روتے روتے اندھے ہو گئے تھے، بینائی لوٹ آئی۔ وہ خوشخبری دینے والا کہتا ہے یعقوب جی خوش ہو جائیے نا، آپ کا بیٹا فائنانس منسٹر بنا ہے، ہنکاس سچیورو ہے نا، وزیر خزانہ بنا ہوا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہاں مل صاحب سرکار میں ہمارے فائنانس سیکرٹری مل صاحب، ہمارے کو کیا کہ منتری ہیں مل صاحب، نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ خوشخبری دینے والے آدھی خوشی ہے اور آدھی خوشی نہیں ہے، اس بات سے خوش ہوں کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، اتنی تو خوشی ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ وہ کس دین پر قائم ہے۔ اگر دین ابراہیم پر ہے تو خوش ہوں، اگر دین ابراہیم پر نہیں ہے تو میرے لیے کوئی خوشی نہیں۔ بیٹا وزیر خزانہ بنا ہوا ہے، حضرت یعقوب کو خوشی نہیں ہے۔ دو چار اور آیتوں کے بعد اسی پارہ نمبر 13 سورہ یوسف کے اندر تفسیر اٹھا گئی، کیونکہ میرا مرسی ٹی وی پر باضابطہ 25 نبیوں کے قصے روزانہ چل رہا ہے پروگرام، اسی لیے میں بول رہا ہوں دھڑالے سے۔ مرسی ٹی وی اپنے جماعت کا ایک سیٹلائٹ چینل ہے نا، اس کا اسپیکر بھی اور حیدرآباد سے، اور براڈ کاسٹنگ منسٹری آف انڈیا کا اپروڈ چینل ہے۔ میں نے صرف قصص الانبیاء پر 60 ایپیسوڈ ہے، 30 گھنٹے کا پروگرام میرا ہے، اس پہ ریکارڈ 25 نبیوں کے قصے، آپ مرسی ٹی وی ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، فری میں آپ کو مل جائے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام 110 افراد کو لے کر، ان کی ماں ہے، خاندان، ماما، چاچا، جو بھی لوگ تھے، افراد خاندان جتنے توحید پرست تھے، حضرت یعقوب کنعان کی بارڈر پر پہنچے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ ادھر مصر کے بارڈر میں یوسف علیہ السلام فوجی لشکر کے ساتھ ہیں، کیونکہ بادشاہ تھے، اب ان کا تو کوئی پریوار وہاں نہیں تھا سوائے بنیامین ایک چھوٹے سے بھائی کے۔ حضرت یعقوب فوجی سامان لشکر کے ساتھ آئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے فوجی لاؤ لشکر کے ساتھ آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پریوار والوں کے ساتھ آئے ہیں۔ کنعان کی بارڈر میں یعقوب ہے، سامنے یوسف فوج کے لشکر کے ساتھ ہے۔ بیٹے باپ کو دیکھ کر کے محبت میں بالکل جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں بیٹے رک جاؤ، بیٹے رک جاؤ، مجھے تمہارے بڑے بننے کی خوشی نہیں ہے، یہ بتاؤ تم کس دین پر ہو۔ اگر دین ابراہیم پر ہو آگے بڑھو پیارے بیٹے، میں بھی آگے بڑھوں گا اور تم سے گلے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر دین ابراہیم پر نہیں ہے، اگر دین ابراہیم پر آپ نہیں ہیں بیٹے، جیسے میں کنعان سے آیا ہوں تمہارے پورے پریوار کو لے کر کے واپس لوٹنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجیے
حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کریں؟ بیٹے یوسف سے بادشاہ بیٹا ہے، فوج کے لمب لشکر کے ساتھ آیا ہوا بیٹا ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن کہتے نہیں، اگر دین ابراہیم پر ہو تو آؤ، میں بھی آگے بڑھتا ہوں اور تم سے گلے ملوں گا، اگر دین ابراہیم پر نہیں ہے تو میرا تم پر کوئی سمبند نہیں، نہ میں باپ ہوں نہ تم میرے بیٹے ہو۔ یہ ہے غیرت ایمانی، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ میرا اور آپ کا بیٹا صرف کمال والا ہو جائے، دھن دولت والا ہو جائے، ڈاکٹر انجینئر بن جائے، بلڈر اور ڈیولپر بن جائے، اور میرا اور آپ کا بیٹا توحید والا نہیں ہے، میرا اور آپ کا بیٹا نمازی نہیں ہے، میرا اور آپ کا بیٹا اخلاق حسنہ کا مالک نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے نا اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد، اللہ کے نبی نبوت کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم حفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قائدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہم حفظنی بالاسلام قائما، اللہ میں جہاں بھی کھڑے رہو اسلام کی حالت میں کھڑے رہو، واحفظنی بالاسلام قائدا، جہاں بھی بیٹھا رہو اسلام کی حالت میں بیٹھا رہو، واحفظنی بالاسلام راقدا، جب لیٹا بھی رہو اسلام کی حالت میں۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کیا شرک؟ کیا؟ نہیں کیا نا، کبھی نہیں کیا زمانے جاہلیت میں۔ نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ امیر محترم آ گئے، آئیے اللہ جزاک خیر دے، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت ساتھ امیر محترم کے عمر اقبال میں درازی عطا فرمائے، اللہ آپ کی خدمات جلیلہ کو اللہ قبول فرمائے۔ بس ایک 10 منٹ میں اپنے بیان کو میں سمیٹ لوں گا، پوری دوسرا کوئی نہیں کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے ماحول میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، اللہ اللہ میرے رب میری ذات سے کوئی شرک نہ ہونے پائے۔ کون دعا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی کرے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بی شیئا، اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں میری ذات سے کوئی شرک ہو جائے۔ اللہ کے نبی شرک سے بچے، پھر بھی نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی دعا کریں اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں، اہل حدیث مشرک ہوتا ہے؟ بولو، کیا بول رہے ہیں؟ کچھ تو بولو اللہ کے بندو، اہل حدیث مشرک ہوتا ہے؟ نہیں نا، الحمدللہ نہیں نا، ہاں اہل حدیث مشرک نہیں ہوتا ہے۔ پوچھئے، اتنے سارے علماء بیٹھے ہیں، قرآن مجید باب نمبر 21 سورہ روم اٹھا کر کے دیکھیے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، نماز کو چھوڑ کر مشرک مت بنو۔ ہے نا؟ میری اور آپ کی نظر میں نماز چھوڑنے والا کون ہے؟ مسلمان بھی، تو یہ کہ اہل حدیث بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ محترم وہ آمین کہتا ہے، وہ رفع الیدین کرتا ہے، وہ ہمارے مومن پورا کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ نہیں صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ یہ ہماری شناخت ہے نا، آمین کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، وہ مومن پورا مسجد کے مصلی ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت نمبر بھی 21 ہے، منیبین الیہ واتقوا،
واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین نماز چھوڑ کر مشرک مت بنو۔ نماز نہ پڑھنے والا رب کی نظر میں مشرک۔ ہاں افسوس ہے آج ہم دلیل سے حدیث اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شناخت کیا ہے مسلمانوں کی؟ قرآن پڑھو پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آخری آیت، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم وہ باطل پرستوں کے مقابلے میں بڑے بھاری، آپس میں بڑے رحم دل۔ نشانی کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوں گے، سجدہ کرتے ہوں گے، رکوع اور سجود کے ذریعے وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے۔ ہماری شناخت یہ تھی۔ ہاں دور فاروقی میں ہرقل نے پوچھا کہ مسلمان 1000 تھے تب بھی وہ بازی مار گئے، 3000 تھے تب بھی وہ بازی مار گئے، اب مسلمان تو 20,000 کے قریب ہیں یا 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے قریب ہیں اور ہم تو اتنا زیادہ ہیں، مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے اور ہماری ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ ہرقل کے سامنے ایک تجربہ کار سپاہی نے کہا پتھر لایا جائے، پتھر لایا گیا، تلوار سے اس پتھر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے جیسے اس پتھر کو توڑا نہیں جا سکتا مسلم امہ کو بھی توڑا نہیں جا سکتا، ان سے مقابلے میں ہم جیت نہیں سکتے۔ کہا کامیابی کا راز کیا ہے؟ کہا ہم رہبان باللیل وفرسان بالنہار، یہ رات کے عابد اور زاہد ہیں اور دن کے شہسوار ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے بابا؟ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ کہاں گزر رہی ہے؟ کس انداز میں گزر رہی ہے ہماری راتیں؟ میں نے پڑھا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سوتے ہیں، اور بالاسحار هم یستغفرون، یہ الگ صبح ہوتے ہیں۔ کہاں ہے ہماری صفت؟ ہاں کبھی ہمارے بارے میں آئے قرآن شاہد ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، نرم اور گرم بستروں سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے۔ اور ایمان اسی چیز کا نام ہے، الخوف، الایمان بین الخوف والرجاء۔ اگر میں رب کی نافرمانی کروں گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن کہاں ہے بابا؟ ہاں میں نے کہا نا کہ ہم مسلمان بہت آزاد۔ آج دیکھیے مسجد انڈر سی سی ہے، کیمرے ہیں، کیمرے ہیں مسجد میں، کمرے کیمرے نہیں ہے؟ ہاں مسجد انڈر سی سی، ایئرپورٹ انڈر سی سی ہے نا، اور کالج انڈر سی سی۔ آپ میٹرو میں سفر کریں گے دہلی یا بنگلور حیدرآباد وغیرہ میں، ایک اسلوب آپ کو سننے میں ملے گا، کرپیا کر کے ساودھان رہیے آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، کرپیا کر کے ساودھان رہیے آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں 5 سے 7-8 منٹ کے اندر میرے اور آپ کی باڈی میں اللہ نے کتنے کیمرے لگائے ہیں، اور ہم غفلت گزار نادانی میں گزار رہے ہیں۔ کبھی غور کیا؟ اور آج کے دور میں تو سمجھنے کے بہت آسان ہے، ایئرپورٹ انڈر سی سی، مسجد انڈر سی سی، ہوٹل انڈر سی سی، کالج انڈر سی سی،
सब जगह अंडर सीसी अंडर, अभी 10 साल हुए होंगे ये अंडर सीसी का कॉन्सेप्ट आया है। 10 साल पहले कहीं था, नामो नशा था नहीं था। लेकिन आपको पता है बाई बर्थ टू डेथ, मां के पेट से लेकर के खबर के आगोश में जाने तक मैं और आप ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। इसीलिए अल्लाह ने कहा फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम सोच रहे हो दुनिया में तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया गया है, व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमको हमारी तरफ लौट के आना नहीं है। अभी देखिए कुरान मजीद पारा नंबर 15 रुकू नंबर 4 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, बेकार चीजों के पीछे पड़ करके अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो, अपनी ताकत को बर्बाद मत करो। वला तक़फ़ु मा लैसा लक, जो चीजें आपके लिए मुनासिब नहीं आप उनके पीछे मत पड़ो। क्यों? इन्ना समा, बेशक कान, वल बसरा और आंख, वल फुआद और दिल, कुल्लु लाइका कान अन्हु मसूला, कल क़यामत अब्दुल्ला क्या किए नहीं पूछेंगे, अब्दुल रहमान क्या किए नहीं पूछेंगे, इमरान क्या किए नहीं पूछेंगे, सलमान क्या किए नहीं। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसु वला जान, कुरान मजीद पर नंबर 27 सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ने कहा फ़यौमइज़िन, पस उस दिन, ला युसअलु अन ज़ंबिही, नहीं पूछा जाएगा उसके गुनाहों के मुतालिक, इंसु वला जान, किसी इंस से किसी जिन से नहीं पूछा जाएगा। अब्दुल खदीर, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, सलमान, इमरान क्या कि नहीं। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपने करतूत से पहचाने जाएंगे। क्या देखा था, क्या सुना था, आंख बोलेगी, कान इन्ना समा, बेशक कान है ना। अब तो इतने चैप्टर हो गए ना, 5G के दौर में आ गए है ना। पहले तो होता था डियर वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, पहले लोग सुनते थे। अब 5G की नस्ल है ना, चुप खामोश, हजरत को भी खबर ना हो क्या लिखा है। लेकिन याद रखना नौजवानों, याद रखना अल्लाह ताला कहते हैं जो कुछ तुम देख रहे हो, जो इन समा, बेशक कान, दो कान, वल बसर, दोनों आंख, वल फुआद और दिल, जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, www.com में जा करके अच्छा बुरा जो कुछ देख रहे हो ना, हमको मम्मा नहीं देख रहे, पप्पा नहीं देख रहे, हमको कोई और नहीं देख रहा। अल्लाह कहते हैं वक़ाल अल्लाह इन्नी माअकुम, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अबू ज़र ग़िफ़ारी प्यारे नबी से आकर कहते हैं औसीनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जरा सफर पे जा रहा हूं, वसीयत कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इत्तक़िल्लाह या अबा ज़र हैसुमा कुन्त, अबू ज़र जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। वत्तबिइस सय्यतिल हसना, जब भी तुमसे गलती हो जाए फौरन नेक काम करो। वखालिक़िन नास बिहुस्नि खुल्क़िन, अबू ज़र लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा बर्ताव करो। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी पैगाम दे रहे। आज हम अपने बेटे को कॉलेज भेजने से पहले, बेटी को कॉलेज भेजने से पहले याद रखो ये कॉलेज नहीं, ये कॉलिंग एज को पहुंच गए हैं, ये कॉलिंग एज को पहुंच गए। इस उम्र का ख्याल रखो और अपने बच्चों से, बिलखुसूस लड़कियों से कहो बेटा जिस मकसद के लिए जा रहे, मम्मा नहीं आ रहे, पप्पा नहीं आ रहे, डैडी नहीं आ रहे, भाई नहीं आ रहे, अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा है। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरक पे झूलो, जायज गुब्बारों में उड़ो, पार्क में फूलो, पर दया जिसकी एक बात रहे या अल्लाह को अपनी हकीकत को ना भूलो। बाबा हम मुसलमान हैं, तो मेरे और आपके जो देख रहे हैं, 2 आंख, 2 कान, 1 दिल, कितने हो गए? 5। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे और आपकी जिंदगी का डाटा। अल्लाह इन्हीं से पूछेगा मेरे और आपके 4, 60 साल, 70 साल की जिंदगी का डाटा। आंखों से लेगा, कानों से लेगा, दिल, ये 5 हो गए। कुरान मजीद पारा नंबर 23 सूरह यासीन
آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا الیوم آج کے دن نختم علی افواہہم ہم تمہارے منہ کو بند کرتے ہیں، تمہاری زبان کو سیل کرتے ہیں، تمہارے منہ کو لاک اپ کرتے ہیں۔ زبان بند ہو جائے کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، جن ہاتھوں سے تم نے میسج ٹیپ کیا، جن ہاتھوں سے تم نے کالنگ کیا، جن ہاتھوں سے تم نے ATM کے ذریعے کیا کیا یا کیا جمع کیا، پیسے کمایا، کارڈ ریڈی کی، ہاتھوں سے جو بھی ورک ہو رہا ہے نا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ہاتھ تمہارے ہوں گے، عدالت ہماری ہوگی، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ یہ ہاتھ بولے گے اللہ کے پاس۔ وہ تشہد ارجلہم، ٹھیک ہے بابا، ناگپور میں تو ہم کو دیکھنے والا تھا، اگر ہم ناگپور چھوڑ کر ممبئی چلے جائے، دلی چلے جائے اور وہاں انجوائے کرے، کون دیکھے گا؟ اللہ کہہ رہے وہ تشہد ارجلہم تمہارے پیر گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 2 آنکھ، 2 کان، 1 دل، 5، 2 ہاتھ اور 2 پیر، 5 ہو گئے، ہے نا؟ آج کتنا انسان جھوٹ بول رہا ہے، مکر و فریب کر رہا ہے، فتنے مچا رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، زبان سے کیا کیا کر رہا ہے نا، آزاد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ قاف میں اللہ کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ لفظ یلفظ کے معنی پھینکنا، انسان جو بھی پھینکتا ہے، جو بھی الفاظ ادا کرتا ہے، اچھا یا برا، اس کو سوچنا چاہیے۔ الا لدیہ رقیب عتید، گھاٹ میں بیٹھا ہمارا فرشتہ اس کی باتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ آدھا گھنٹہ پہلے میں اور آپ کیا بولے یاد نہیں ہے، لیکن فرشتے نوٹ کر لیے۔ ہاں کتنے ہو گئے؟ 10۔ ہاں قرآن مجید پارہ نمبر 30 سورہ انفطار میں اللہ کہتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ 2 بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ گھر میں ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود سب دور ہیں، حالانکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ہوا میں کیوں نہ اڑ رہے ہو، زمین پہ کیوں نہ چل رہے، کہیں بھی ہو، کالج میں ہو، کہیں بھی ہو، کرامن کاتبین 2 بزرگ فرشتے یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ 2 بزرگ فرشتے بھی میرے اور آپ کے سامنے ایٹ اے ٹائم جہاں بھی ہے 2 فرشتے لگے ہوئے، کتنے ہو گئے؟ 14۔ ٹھیک ہے بابا، اب زبان نہیں، ہاتھ نہیں، کچھ بھی نہیں چلا، بسا وقت اشارے میں بھی بہت سارے انسان کی اچھائی اور برائی، اور شیخ صاحب ہے نا، اشارے میں بھی کام چلاتے ہیں نا، اشارے میں بھی انسان کی اچھائی اور برائی کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ اللہ کہہ رہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے اشاروں کو، کنائے کو، یعنی تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جان رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اشارے سے بھی اللہ واقف ہے۔ وہ دکھ سے دور، سامنے تو ماشاءاللہ مول صاحب بہت اچھے ہیں، کیسے صاحب ہیں، پیچھے سے ہے نا غیبت چالی چولی کر رہے ہیں، ہے نا۔ وہ دکھ سے دور، اللہ تمہارے سینوں کے راز کو جان رہا ہے۔ یہ گویا 14 کیمرے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ماشاءاللہ میرے محترم سمیت کافی ہے۔ تو آپ سورہ 14 کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہہ رہا ہے سورہ انفطار کے اندر، یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے؟ بابا تو کیوں غفلت کا شکار ہے؟ ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے کس نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ اس کو علامہ اقبال نے کہا نا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ کیا ہے، کیا کرنا صاحب، ایسے حالات ایسے ہی ہیں۔ ارے حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں،
اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. قرآن مجید پر نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 97 میں اللہ نے کہا جو بھی اچھے کام کرتا ہے مرد ہو یا عورت فلنحيينه حیاتا طیبہ اچھی زندگی دیں گے. اگر اللہ مجھے اور آپ کو اچھی زندگی دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت میرے اور آپ کے سکون کو چھین نہیں سکتی. میں نے پہلی مثال دی ابراہیم آگ میں بھی امن میں تھے, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں شانتی میں تھے, ہے نا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پل کر بڑے ہوئے. میں نے اپنی تقریر کے شروع میں ہی کہا تھا. پھر وہیں پر اگر ہم اچھے عمل کریں, اچھے اخلاق, اچھے کردار, اچھا طرز عمل. صحیح بات یہ ہے نا, مریض دوائی کھاتا نہیں, نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. مریض دوائی کھاتا نہیں, نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے. ہوتے ہیں مسلمان کے کام غلط, اسلام بدنام ہوتا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہونے کے ناطے جو بھی کبھی پیش اللہ کا دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کہ امیر محترم کو اور پھر یہاں کے ذمہ داروں کو, بالخصوص ہمارے وکیل پرویز صاحب ماشاءاللہ اس پیرانہ سالے میں بھی ابھی پورا لمبا سفر کر کے گئے, پھر بیچارے ہمارے درمیان تشریف فرمائے. اللہ صحت و عافیت ساتھ اللہ تعالیٰ وکیل پرویز صاحب کی عمر اقبال میں دراز عطا فرمائے. امیر محترم کی اور دیگر فاضل علماء کرام جو ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان ساروں کے خدمات جلیہ قبول فرمائے. اور جس بھائی نے ہم کو یہاں تک لائے ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں آل اولاد میں خیر برکت دے. اللہ آپ سب کی روزی روٹی میں آل اولاد میں خیر برکت فرمائے. اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے, دلوں میں محبت سب کو اتحاد پیدا فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا دے. جہاں بھی اہل ایمان کمزور ہے, مجبور ہے, مقبول ہے, ان کی حالتوں پر رحم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.